السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ معزز و معقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں ہم اور آپ اللہ رب العزت کے کلام کی تفسیر سن رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 103 پیش کی گئی۔ آیت نمبر 102 کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ان سے وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اس کو حاصل کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کتنا برا ہے وہ جس کے لیے وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ اگر انہیں علم ہو، اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جو ثواب ملتا ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ جانتے۔ گزشتہ دروس میں آیت نمبر 2 کے اکثر حصہ کی تفسیر اور توضیح کی گئی، جس میں آپ نے جادو کے بارے میں بہت اہم باتیں اللہ رب العزت کے کرم سے جانی۔ اب جادو کے بارے میں ایک وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، نفع نہیں پہنچاتا۔ یہ کیا پتہ چلا کہ جادو میں صرف اور صرف نقصان ہے، فائدہ نہیں۔ اس میں دنیاوی نقصان بھی ہے، اس میں اخروی نقصان بھی، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس عمل سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ مسلمان وہ عمل کرتا ہے کہ جس کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہو، اور آخرت میں اس کو خاص طور سے اس کا فائدہ حاصل۔ تو جادو میں نقصان زیادہ ہے، سیکھنے والے کے لیے بھی، سکھانے والے کے لیے بھی، کرنے والے کے لیے بھی، کروانے والے کے لیے بھی نقصان ہے، فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمائی کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو اس کو حاصل کرے گا آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جادوگر آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس دنیا میں جو اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی اور جو اس کو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، انہیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی، انہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ عربی کا اسلوب ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ من خلاق مطلب کوئی بھی فائدہ، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی کامیابی ان کو بالکل آخرت میں مل نہیں سکتی۔ جادو سکھانے والے کے لیے، جادو کرنے اور کروانے والے کے لیے آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، کیونکہ کفر ایسی چیز ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کافر کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ کافر کے لیے آخرت میں کوئی خوشی نہیں، کسی موڑ پر کوئی راحت نہیں۔ تو اگر جادو کا کرنا اور کرانا یہ جو ہے کیا نام ہے جائز ہوتا
یا درست ہوتا یا کفر نہ ہوتا تو اس میں کچھ فائدہ ہوتا، لیکن نہیں، جادو میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کفریہ کام ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی چیز سیکھ رہے ہو جو آپ کو آخرت میں بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جس سے آپ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تو ایسی چیز میں اپنے آپ کو لگانا، اپنی زندگی فنا کر دینا، اپنے آپ کو لگا دینا، کتنا نقصان ہے، کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دے رہے ہیں، کتنا برا ہے وہ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، اور ایسے شخص کو آخرت میں کوئی سکون نہیں ملنا ہے، آخرت میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہی رسوائی ہے، تو پھر جو ہے کیا نام ہے، ایسی چیز کتنی بری ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو لگائے، اپنا وقت لگائے، اپنی محنت لگائے، اپنی زندگی لگائے، کتنی بری چیز ہے اگر انہیں علم ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو سمجھدار ہے، جس کے پاس علم ہے، کبھی جادو قریب نہیں جائے گا۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے کچھ بھائی اور بہن ایسے ہیں اس دنیا میں جو جب کسی سے کوئی دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ جادوگر کے پاس جاتے ہیں اس کے لیے جادو کرانے کے لیے کہ اس کے جادو کر دو برباد ہو جائے۔ اور بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں پر جادو کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اعوذ باللہ۔ کیوں؟ رشتہ دار سے کوئی انبن ہو گیا، کیوں؟ رشتہ دار ترقی کر رہا ہے، اللہ رب العزت نواز رہا ہے، ان کو جلن ہو رہی ہے، ان کی دل میں بغض اور عداوت ہے، چاہتے ہو برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ کے چاہنے سے کوئی برباد نہیں ہوتا اور آپ کے چاہنے سے کوئی بنتا نہیں، بنانے والا اور برباد کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ آپ چاہو کسی کو برباد کر دو، وہ تو نہیں برباد ہوگا، آپ برباد ہو جاؤ گے، اس لیے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ ایسے لوگوں کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ جو کام کر رہے ہو آپ کے لیے برا ہی برا ہے اور بہت برا ہے۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 103 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اسی تناظر میں لے کر کے کہا کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے جو ان کو ثواب ملتا، جو بدلہ ملتا، جو انعام ملتا، یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا اگر ان کو معلوم ہے۔ کاش کہ ان کو علم ہوتا کہ جادو جیسے کفریہ کام کو سیکھنا سکھانا، اس میں پڑھنا، اس میں اس کو کرنا کروانا، یہ نقصان دہ ہے، ایسا آدمی آخرت میں کبھی سکون نہیں پائے گا۔ اس کو چھوڑ کر وہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایمان کا مطلب اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، ارکان ایمان جو 6 ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، اللہ کتابوں پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور جو ہے تقدیر پر، سب پر ایمان لے آئے، اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لے آئے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لے آئے، اللہ کے موحد بن جائیں۔ تو جادوگری یہ توحید نہیں ہے، جادوگری کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، جادوگری ایمان دونوں اپوز میں ہیں، دونوں آگ اور پانی کی طرح سے کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جادوگر کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا اور مومن کے دل میں جادوگر نہیں آ سکتے۔ جادوگر کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا اور مومن کبھی جادوگری کے قریب نہیں جا سکتا۔ دونوں آگ اور پانی اپوز، یہ ہے تو وہ نہیں، وہ ہے تو یہ نہیں۔ اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، یعنی یہ جو شرارت کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کی مخالفت کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، بغاوت کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، وعدوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں کہ سارے گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ رب العزت کے لیے، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو۔ کسی شاعر نے کہا خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقا وصنا کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ من الذنوب ان الجبال من الحصى۔ اے اللہ کے بندے، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔
اور ویسے ہی کرو جیسے وہ چلنے والا جو کسی کانٹے دار درخت پر چلتا ہے، کیسے اپنے دامن کو سمیٹ کر بچا کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے اس دنیا میں اللہ کی مخالفت سے بچتے ہوئے نکل جاؤ۔ اور شاعر کہتا ہے کبھی بھی چھوٹے گناہوں کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنا ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے جمع ہوا ہے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر پہاڑ ہو جاتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیں تو اللہ کے یہاں جو ان کو انعام ملے گا جنت کی شکل میں، اللہ کی رضا جوئی کی شکل میں، اللہ کی دیدار کی شکل میں، اللہ سے ہم کلام ہونے کی شکل میں، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے جنت میں مختلف نعمتیں بنائی ان کی شکلوں میں جو یہ ملے گا، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ کہاں ہے جہنم، کہاں ہے اللہ کا عذاب، کہاں ہے اللہ کی سختیاں، کہاں ہے چیخنا اور چلانا، کہاں ہے جو ہے اللہ رب العزت کی پکڑ۔ ایک طرف یہ ہے جادو سیکھ کر آدمی اس کو خریدتا ہے، اور کہاں ہے اللہ رب العزت کی نعمت۔ کیوں اس غلاظت اور گندگی میں پڑتے ہو، اور اس پاکیزگی کی طرف جہاں آپ کے لیے آزادی ہے، جہاں آپ کے لیے خوشی ہے، جہاں آپ کے لیے انعام ہے، جہاں آپ کا استقبال ہے، جہاں آپ کے لیے خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، جہاں آپ کے لیے ہر قسم کی جو ہے چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا اگر انہیں معلوم ہوتا۔ یعنی علم والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے اس دنیا کے خرافات میں پڑنا یہ بہت نقصان دہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی خرافات سے بچا کر صرف اور صرف اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔